سب سے پہلی صفت الذین هم فی صلاتهم خاشعون، ایمان والے لوگ نماز ٹرخاتے نہیں ہیں بلکہ خشوع اور خضوع سے پڑھتے ہیں۔ آج سے عزم کرو نماز کو ٹرخانا نہیں ہے، نماز دھیان لگا کے پڑھنی ہے۔ خوب سمجھ لو، نماز میں دھیان لگانے کی کوشش کرنا تو ضروری ہے، دھیان کا لگنا فرض نہیں ہے، کیونکہ وہمی لوگ پھر ٹینشن میں آتے ہیں، ابے دماغ ہی نہیں لگ رہا، دماغ ادھر ادھر گھوم رہا ہے، یار یہ کیا، ابے چھوڑو، تمہارے ذمے جو اللہ نے کام لگائے تم وہ کرو، لگانے کی کوشش کرو، لگ جائے ٹھیک ہے، نہیں لگے تو اللہ کیا کرے گا، قبول کر لے گا۔ زیادہ ٹینشن نہیں لو، سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اپنا کام ہے، غلاموں کی طرح جو کام لگائے نا وہ کرو کام۔ ایک صاحب مجھے کہنے لگے مزہ ہی نہیں آ رہا نماز میں، مزہ ہی نہیں آ رہا۔ میں نے کہا اچھا تم مجھے بتاؤ، تمہارا باس تمہیں کوئی کام کہتا ہے کہ یہ چیک جا کے نا بینک سے کیش کرا کے لے آ، آپ کہتے ہو یار مزہ ہی نہیں آ رہا، بھائی ویڈیو نہیں بنائے لکھا ہوا ہے نا، آپ کہتے ہو یار مزہ ہی نہیں آ رہا، میں گیا وہ فیلنگ ہی نہیں ہو رہی کہ باس کی خدمت کر رہا ہوں، وہ ثواب مل رہا ہے یا پیسے ملیں گے تنخواہ، وہ فیلنگز ہی پیدا نہیں ہو رہی۔ اب آپ گئے اور چیک کے بغیر واپس آ گئے۔ سر وہ اصل میں ایکچولی جو موٹیویشن چاہیے نا جو کام کرنے کے لیے، وہ موٹیویشن نہیں مل رہی، وہ ایک تھپڑ لگائے گا کھینچ کے آپ کو، بولے گا تیرے کو جو کام دیا تھا وہ تو نے کیا کہ نہیں کیا، فیلنگ ویلنگ گئی تیل لینے۔ تو اسی طرح اللہ نے جو ہمارے ذمے کام لگایا ہے نا، وہ کام لگائے نماز پڑھو اور دل لگانے کی کوشش کرو، بس لگے نہ لگے یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ لوگ چھوڑ دیتے ہیں، یار نماز میں کیا فائدہ، دل ہی نہیں لگ رہا، دماغ ادھر ادھر بٹتا ہے، تو یار ایسی نماز کا کیا فائدہ۔ ابے تیرے ذمے خدا نے نماز لگائی ہے، تجھے پڑھنا پڑے گی، اور نماز پڑھ، سلام پھیر، پتلی گلی سے نکل تو۔ اب تو فرض پورا کرنا ہے ہم نے ہر صورت میں، ان چکروں میں نہ پڑا کرو کہ دل لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا، سمجھتے ہو؟ تو اللہ نے فرمایا جو خشوع پیدا کرتے ہیں وہ لوگ جو ہم عن اللغو معرضون، دوسری صفت ایمان والوں کی لغویات سے بچتے ہیں، فضول کاموں سے بولو بچتے ہیں۔ فضول کام اسے کہتے ہیں جس کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہو اور نہ آخرت میں کوئی فائدہ۔ پب جی کھیل رہے ہیں آپ، نہ دنیا میں فائدہ نہ آخرت میں فائدہ۔ فٹ بال کھیل رہے ہیں، فائدہ ہے، آپ کی صحت کیا ہوگی، اچھی ہوگی، اسٹیمنا فٹ بال سے ایسا بنتا ہے کہ آدمی خود فٹ بال بن جاتا ہے تھوڑے دنوں میں، ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے، ایسے ہو جاتا ہے، بشرطے کہ کپڑے پورے پہنے ہوئے ہوں، 2-3 اسٹیکر نہ چپکائے ہوئے ہوں باڈی پہ، ٹھیک ہے نا، پراپر ڈریس میں۔ فٹ بال ایک ایسی چیز ہے آخرت کا ہو، اگر نیت اچھی ہوگی تو آخرت کا بھی فائدہ ہوگا کہ میں صحت بنا رہا ہوں تاکہ میں اللہ کی عبادت کر سکوں، لوگوں کے کام آ سکوں، تو آخرت کو بھی فائدہ۔ نیت نہیں ہے تو کم از کم دنیا کو تو فائدہ ہوگا نا، آپ کی دنیا سنورے گی۔ اب یہ جو رمضان میں راتوں کو لڑکے کرکٹ کھیل رہے ہیں، میرا ایک بیان بڑا چل رہا ہے، اس سے لڑکوں کو بڑی موٹیویشن ملی ہے کہ اور کھیلو رات میں۔ وہ بیان میں نے اس پہ نہیں کیا کہ اب اس پہ کلپ بنانا لازمی کہ پوری بات بتانا، وہ بیان میں نے اس پہ نہیں کیا ہے کہ کھیلو، بلکہ میں نے ایک تھوڑی سی تعریف کی ہے، چلو یار پب جی سے کیا ہے، اچھا ہے، چلو دن سو کے گزار لیتے ہیں، روزہ تو رکھ لیتے ہیں نا، تو سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ۔ لیکن اصل جو کام ہے نا میرے بھائی رمضان میں، وہ کام ہے کوشش کریں رات کو تھوڑا سا وقت نکال کے تہجد پڑھ لیں اور اللہ سے دعائیں مانگ لیں۔ کرکٹ پورے سال کھیلا جا سکتا ہے، یہ جو چانس اللہ نے جو پیکج رمضان میں چل رہا ہے نا، تہجد، تراویح اور دعاؤں کا، یہ والا پیکج بعد میں نہیں ملے گا۔ تہجد تو پڑھ سکتے ہیں بعد میں بھی، وہ فضیلت نہیں ہوگی جو رمضان میں ہوتی ہے، دعائیں بعد میں بھی قبول ہوتی ہیں، وہ اس طرح نہیں جیسی رمضان میں قبول ہوتی ہیں۔ تو اس لیے جو نوجوان لڑکے ساری رات کرکٹ کھیل رہے ہیں، بھائی کھیل لیں لیکن تھوڑا سا ٹائم اللہ کے لیے بھی بولو نکال لیں۔ دوسری بات یہ کہ کوئی بھی کھیل اس طرح سے کھیلنا کہ اہل محلہ کو تکلیف ہو، تکلیف دینا تو کسی صورت میں جائز نہیں۔ بعض اہل محلہ کی طرف سے شکایتیں آئی ہیں، کراچی میں دور دور سے لوگوں کے میسج آئے کہ آپ نے کرکٹ کھیلنے کے اور فضائل رمضان میں بیان کر دیے، ہمارا ناک میں دم کر کے رکھا ہوئے لڑکوں نے، ہمیں سونے نہیں دیتے، ہم جب سوتے ہیں تو وہ چیخو پکار کی آواز، ہماری نیند غائب۔ تو میں نے کہا یہ تو پولیس کنٹرول کرے گی، بھائی تھانے میں رپورٹ کرو، اس کا میرے بیان سے کوئی تعلق، میں نے تو ایک جرنلی ایک نارملی بات بیان کی ہے، یہ تو مینجمنٹ کا کام ہوتا ہے نا۔ دیکھو امریکہ میں، لندن میں، پورے یورپ میں آپ نے تیز آواز سے گانے لگا دیے نا تو پڑوسی نہیں آپ کو آپ کہے گا کہ بند کرو، پڑوسی پولیس کو فون کرے گا، پولیس آئے گی بولے گی بھائی اس کو کیا کر لے، آہستہ کر آواز، اپنے گھر کے اندر سن، محلوں کو کیوں سنا رہا ہے۔ تو ہمارے یہاں مینجمنٹ ہی نہیں ہے، جب مینجمنٹ ہی نہیں ہے تو پھر جو کرے تو پھر مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں بند کراؤں، تو وہ اس لیے اصل کام یہی ہے
کہ والذین هم عن اللغو معرضون، ایمان والوں کی علامت یہ ہے کہ وہ ایسے کاموں سے جس کا نہ دین کا کوئی فائدہ نہ دنیا کا کوئی فائدہ، اس سے ایوائڈ کرتے ہیں، اس سے اجتناب کرتے ہیں۔ تو آج سے دیکھیں سارا دن آپ کون کون سے ایسے کام کر رہے ہیں جو فالتو کے کام ہیں، جن کا کوئی فائدہ بولو نہیں، ان کاموں کو اپنی فہرست سے نکالیں۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ والذین هم للزکاة فاعلون، زکات دیتے ہیں، والذین هم لفروجهم حافظون، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم، سوائے اپنی بیویوں کے۔ یہ بار بار میں مضمون بیان کرتا ہوں، اہل جنت کی علامت کیا ہے کہ بیوی کے علاوہ اس کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، نہ ہینڈ پریکٹس کا راستہ ہے۔ اللہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں دے، ہمارے لیے قابل احترام ہے، لیکن انہوں نے جو ہینڈ پریکٹس والا مسئلہ بیان کیا وہ بالکل غلط ہے۔ اسلام کہتے ہیں مسائل مفتیان کرام کا کام ہے، انہوں نے کہہ دیا کہ مجبوری میں جائز ہے، کہیں بھی جائز ہونے کی ہمارے پاس کوئی شرعی دلیل موجود نہیں ہے، قرآن نے صاف طور پہ منع کیا ہے۔ ڈاکٹر لوگ عام طور پر اس کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں، ڈاکٹر ذاکر نائک بھی چونکہ میڈیکل سائنس کے ڈاکٹر ہیں نا، تو ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں سٹریس ختم کرنے کے لیے۔ بھائی دنیا میں صرف سٹریس ہی کوئی مسئلہ نہیں ہے، سٹریس آپ شریعت کی حدود میں رہ کے تو ختم کر سکتے ہیں، شریعت کی حدود ٹوٹ رہی ہیں تو پھر سٹریس نعمت ہے اللہ کے لیے۔ دیکھو روزے میں بھی سٹریس ہوتی ہے نا، دل تڑپتا ہے، منہ میں بدبو بھی پیدا ہو جاتی ہے بہت زیادہ خالی پیٹ رہنے سے، لیکن نبی نے کیا فرمایا؟ وَلَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمِسْكِ، اللہ کو بدبو سے کتنی نفرت ہے، لیکن روزے دار کی منہ کی بدبو اللہ کو مشک و عنبر سے زیادہ محبوب ہے۔ اللہ کو میلا کچیلا رہنا پسند ہے یا صاف ستھرا؟ بتاؤ۔ میڈیکل سائنس بھی کہتی ہے بھائی نیٹ کلین ہونا چاہیے بندہ، اللہ میاں بھی یہ کہتے ہیں، تبھی مسواک کا حکم دیا، نہانے کا حکم دیا، خوشبو کا حکم دیا، صاف کپڑے پہنے، پاک کپڑوں، لیکن جب ہم حج کرنے جاتے ہیں تو اللہ کو میلا کچیلا حاجی زیادہ پسند ہے۔ اب ڈاکٹر تو وہاں بھی کہے گا یار یہ میل کچیلا ایکچولی جرمز ایکچولی، بھائی اللہ کے لیے اب میلا کچیلا کیا ہے؟ پراگندہ بال، لمبا سفر، لمبا احرام، تبھی تو حج قران سب سے افضل ہے۔ ایک ہی احرام میں حج بھی کرو اور اسی احرام میں عمرہ بھی کرو تاکہ احرام لمبا ہو جائے، کیونکہ جتنا احرام لمبا ہوگا خوشبو نہیں لگا سکتے آپ، بال نہیں کاٹ سکتے، کنگھا نہیں کر سکتے۔ تو دیکھو جو لمبے حج کرتے ہیں نا، احرام یہیں سے باندھ کے جاتے ہیں، تھوڑے دنوں میں ایسا لگ رہا ہوتا ہے مریخ سے آئے ہوئے ہیں، یہ کہیں پتہ نہیں کہاں سے آئے بندہ۔ تو اللہ کو یہی پسند ہے، حاجی ایسے ہی پسند ہے۔ نہانے کی اجازت ہے حج میں، صابن نہیں لگاؤ، خوشبو نہیں لگا سکتے، تو بس اللہ کا نظام ہے، نارمل روٹین سے اللہ نے حاجی کو کیا کر دیا؟ ہٹا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اسلام میں بال رکھنے کا حکم ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے اللہ جمیل ہے، جمال کو پسند کرتا ہے، تو بالوں میں کیا ہے؟ جمال۔ یہی وجہ ہمارے نبی بال رکھتے تھے، بڑے بال تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن حج میں کیا ہے؟ بولو، بال کٹا دو۔ اچھا مجھے لوگ کہہ رہے ہیں آپ کے کیوں ہیں، اب تو عمرہ کیا آپ نے؟ ایک صاحب کہنے لگے اس پہ تو 6 عمرے اور ہو سکتے ہیں، اتنے بڑے بال ہیں۔ تو بھائی میں نے کہا قصر بھی تو ہے نا، ہم نے ٹرین کئی دفعہ کرا لی، اب کیا ہے؟ قصر بھی سنت ہے، وہ بھی ٹھیک ہے۔ تو بہرحال بڑے بالوں میں زینت ہے، لیکن حج میں کیا ہوتا ہے؟ دہشت گردی کا جڑ سے خاتمہ۔ تو بس وہ اللہ کا حکم ہے کہ یار میرے حکم کو فالو کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ تو اسی طرح آپ کو جتنی مرضی ٹینشن ہو، اس ٹینشن کو ختم کرنے کے لیے ہینڈ پریکٹس کی آپ کو اجازت بولو نہیں ہے۔ اس کا ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، نکاح کر لو جا کے، مجبور ہو کے کرو گے، کسی کا بھلا تو ہو جائے گا نا، کسی کی بچی کا، کسی عورت کو ٹھکانہ تو مل جائے گا نا۔ تو اس لیے ڈاکٹر ذاکر نائک بہت قابل احترام، اللہ بہت دین کا کام لے رہا ہے، مگر یہ مسئلہ بالکل صحیح نہیں بیان کیا۔ ایک تو 3 طلاق کا مسئلہ بھی انہوں نے غلط بیان کیا، وہ بعد میں اب ان کی رائے ویسی رہی بھی نہیں ہے، اس میں لچک پیدا ہو گئی ہے۔ تو لوگوں نے بہت دفعہ ایسا کیا، 3 طلاقیں دے کے جی ڈاکٹر ذاکر نائک کا کلپ آیا تو بیویوں کو رکھ لیا۔ میں نے بار بار بتایا یہ حرام ہے، 3 طلاق قرآن نے بیان کیا، حدیث نے بیان کیا، صحابہ کا اجماع ہے، 3 ہوتی ہیں، بیوی حلال نہیں ہوگی، خدا کے غضب کو مت دعوت دو۔ ڈاکٹر ذاکر نائک قابل احترام ہے، لیکن ابو حنیفہ سے زیادہ علم نہیں ہے ان کے پاس، امام شافعی سے زیادہ علم نہیں ہے، امام مالک سے زیادہ علم نہیں ہے، احمد بن حنبل سے زیادہ علم نہیں ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک بخاری کے حوالے دے رہے ہیں اور احمد بن حنبل بخاری کے استاذ ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ امام بخاری کے استاذ ہیں احمد بن حنبل، امام شافعی احمد بن حنبل کے استاذ ہیں، امام محمد امام شافعی کے استاذ ہیں، امام ابو حنیفہ امام محمد کے استاذ ہیں، اور امام مالک بقیہ 3 اماموں کے استاذ ہیں، اور یہ تابعین تبع تابعین کے دور کے لوگ ہیں۔ پوری امت نے ان پہ اعتماد کیا ہے، اور اس وقت اعتماد کیا ہے جب یہ 2 نمبریاں نہیں تھیں، اس طرح کے منجن نہیں بک رہے تھے مارکیٹ میں، نیک لوگ تھے، پرہیزگار لوگ تھے، وہ خود صاحب علم تھے۔ اس وقت جن لوگوں پر اعتماد کیا گیا نا، تو مسائل میں وہ لوگ زیادہ قابل اعتماد ہیں۔ آج کے اسکالرز کی ہر بات نہیں لی جائے گی،
समझते हो कि नहीं समझते हो? तो अच्छा मेरे भाई हम चलते हैं आगे। अच्छा डॉक्टर जाकिर नाइक बेचारे उन्हें वो मसाइल बताना भी छोड़ दें, लेकिन पब्लिक ने उनको छोड़ा नहीं। जब भी कोई जाता है हजरत आप मसाइल ना बताया करें, वो कहते हैं भाई मैं नहीं बताता यार। वो एक दफा शिकायत कर रहे थे कि जो आता है ना एक ही बात लेके आता है। तो इसलिए कहीं मेरा पैगाम जा रहा है ना लोगों तक, कोई डॉक्टर साहब से मिलने के लिए जाए ना तो काइंडली ये वाली बात उनसे ना करे, जाए तमीज से मुलाकात करे, सलाम दुआ करे, और उनके इदारे के लिए कोई ताउन करना है तो ताउन करे और पतली गली से आ जाए। जो जा रहा है कि हजरत आपने वो मसला बयान किया तो वो मसला बयान क्यों, कह रहे भाई मुझे छोड़ दो यार मेरे हाल पे, चलो आगे मेरे भाई। जो काम वो कर रहे हैं उसमें उनके साथ ताउन भरपूर तरीके से करना चाहिए। जिस गैर मुस्लिमों को दावत देना, कितने लोगों को मुसलमान कर लिया, और कितना कतर की गवर्नमेंट ने भी बुलाया ना। लोग पहले कहते थे कि इस्लाम तलवार से फैला है, अब लोग कहेंगे इस्लाम फुटबॉल से फैला है। पहले मशहूर था कि इस्लाम किससे फैला है, तलवार से। उलमा ने बताया नहीं जी अखलाक से फैला है। अब ना अखलाक से फैला है ना तलवार से फैला है, इस्लाम किससे फैला है, फुटबॉल से। कतर में फुटबॉल का टूर्नामेंट हुआ ना, पता नहीं कितने लोग मुसलमान हो गए डॉक्टर जाकिर नाइक के हाथ पे। तो इस चीज में उनके साथ भरपूर ताउन करना चाहिए, और हर वक्त जाके तंज करना, ताने करना, ये चीज बिल्कुल भी मुनासिब नहीं। चलो मेरे भाई हम आगे चलते हैं। तो अल्लाह मियाँ ने यहाँ पर बताया कि अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं, यानी अपनी ख्वाहिश पूरी नहीं करते सिवाय अपनी बीवियां और बांदियों से। बांदियों का सेटअप आजकल क्या हो गया है, खत्म, बैनुल अक़वामी मुआहिदा है, अब कोई किसी को बांदी नहीं बना सकता। कोई औरत आके बांदी बनना भी चाहे ना कि मैं आज से आपकी गुलाम हूं, लौंडी हूं, नहीं हो सकता। ये समझते हो, इस्लाम ने आजाद औरत को ये राइट ही नहीं दिया कि वो किसी की बांदी बन जाए। वो सिर्फ जंगों में कैद हुआ करती थी, और पूरी दुनिया में ये था कि ये मुआहिदा था। अब वो पूरी दुनिया में मुआहिदा हो गया है कि अब जंगों में जो कैद होगी वो बांदी नहीं बनेगी। तो इस्लाम ने मुआहिदे की पाबंदी का हुक्म दिया है, समझते हो, क्योंकि इस्लाम में कोई लाजमी हुक्म नहीं था बांदी बनाओ। तो इसलिए अब आपके पास एक ही ऑप्शन रह गया है। वो ऑप्शन क्या रह गया है, बीवी। तो 4 शादियों की इत्तेफाक से अल्लाह ने इजाजत दी हुई है। वो मुझे नहीं बुरा भला कहा करूं, अल्लाह ने दी हुई है अदल की शर्त के साथ, हुकूक की बराबरी के साथ। तो वो आप अगर करना चाहें तो मेरी तरफ से मुझे कोई शिकायत आपसे बिल्कुल भी नहीं होगी। मुझे, मैं कौन होता हूं, अल्लाह को नहीं होगी। जब अल्लाह को नहीं होगी तो सोसाइटी गई तेल ले, सोसाइटी की ऐसी की तैसी। अच्छा मेरे भाई ऐसी की तैसी का वो बना लेना। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन। ये बहुत अहम आयत है यार, ये बहुत अहम आयत है। काश ये चीज मुसलमानों में आ जाए, अमानतों और मुआहिदों की पाबंदी, एग्रीमेंट की बोलो पाबंदी। अमानत का मतलब कोई भी ओहदा आपको दिया गया है, आप पे एतमाद करके आप उसको जिम्मेदारी से पूरा करें। आपने जब किसी से कोई एग्रीमेंट कर लिया, स्टेट एजेंट कितने 2 नंबर होते हैं सिवाय उनके जो मेरा बयान सुन रहे हैं। कल मेरे पास केस आया, जुम्मे को, चंद दिन पहले जुम्मे को केस आया, कितने एडवांस में दे दिया, सौदा बुक हो गया। अब कस्टमर को, वैसे तो स्टेट एजेंट उल्लू बना रहे होते हैं, कस्टमर भी बना रहे होते हैं। अब क्या है कि जी दूसरा ज्यादा अच्छा मिल गया तो इधर से जबान चेंज करके उससे मामला करना शुरू कर दिया। बहुत 2 नंबरियां हो रही हैं पैसों के मामले में। मुसलमान सीधा नहीं। स्टेट एजेंट क्या करता है, आपसे पैसे लिए, कोई अच्छा प्लॉट मिलेगा आपको दूंगा, अच्छा मिले ना तो नियत चेंज, अबे इसको क्यों दूं, खुद ना रख लूं मैं। हालांकि मुआहिदा किससे हुआ था, आपसे मुआहिदा हुआ था। 2 नंबरियां इधर से घसीटो उधर से घसीटो। आपने जब मालिक मकान से घर लिया किराए पर, आपने मुआहिदा ये किया था पहली से लेके 5 तारीख तक में किराया, आमतौर पे 5 तक दे दिया जाता है। आप नहीं दे रहे 5 तारीख को किराया, उसका फोन आ रहा है भाई किराया क्यों नहीं दिया। आप चलो अब दे देता हूं मैं। मुआहिदा तो तोड़ दिया ना आपने, मुआहिदा 5 का हुआ था, अब वो कॉल करके क्यों बता रहा है आपको, नहीं आई बात। जो काम आपका था वो क्यों, बैतुल खला जब जाना होता है दूसरा बता रहा होता है, सर आप 24 घंटे हो गए अभी तक वॉशरूम नहीं गए, काइंडली अब आप चले जाएं। आपकी जरूरत है ना वॉशरूम, जब आपको तकाजा होता है आप किसी से मशवरा लेते हो या डॉक्टर कहेगा फौरन जाते हो। तो ये जो आपका एग्रीमेंट हुआ ना कि घर में इस्तेमाल करूंगा और किराया मैं इतने दिन दूंगा, इतने दिन तक दे दूंगा, तो अब जब इतने दिन गुजर गए तो ये जिम्मेदारी किसकी है, आप गुनाहगार हो रहे हो, आप गुनाहगार हो रहे हो, आपको देना पड़ेगा उसको। उसके कॉल किए
بغیر سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ آپ کسی اسکول میں ٹیچر ہو, آپ کا ایگریمنٹ ہوا تھا کہ آپ بچوں کو پڑھاؤ گے اور تنخواہ لو گے, آپ پڑھا رہے نہیں ہو, تنخواہ پوری لے رہے ہو, یہ معاہدے کی خلاف ورزی ہے یا نہیں ہے؟ کسی سیاستدان نے ووٹ لیے اس بیس پہ کہ میں یہ کروں گا میں یہ کروں گا, ووٹ لے کے جیت گیا, اب نہ یہ کر رہا ہے نہ وہ کر رہا ہے, پوری قوم اس میں مبتلا ہے, کوئی بھی مستثنا نہیں ہے. تو یہ بہت بڑا المیہ ہے, بہت بڑا المیہ ہے. تو معاہدوں کی پاسداری کرنی پڑے گی آپ کو, مذہب کا حکم ہے. والذین هم علی صلواتہم یحافظون, اور وہ لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. نماز کو اللہ نے 2 دفعہ ذکر کیا, پہلے کہا خشوع خضوع سے پڑھتے ہیں, اب کہا کیا کرتے ہیں؟ حفاظت. حفاظت کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ ٹائم پہ پڑھنا, کیونکہ ٹائم گزار دیا تو ضائع کر دیا آپ نے, ٹائم گزار دیا تو کیا کر دیا؟ ضائع کر دیا. انہی آیتوں کی وجہ سے امام ابو حنیفہ سفر میں 2 نمازیں اکٹھی پڑھنے کے قائل نہیں ہیں, کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اپنی نمازوں کی حفاظت. حفاظت کا مطلب کیا ہے؟ ایک صاحب نے کہا کہ قرآن نے کہا حفاظت کرتے ہیں, قرآن نے کہا ہر نماز کا ایک وقت مقرر ہے. قرآن میں ہے نا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, اور یہ سفر کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ ہر نماز کا ایک ٹائم متعین ہے. انہوں نے کہا جب قرآن میں آتا ہے ہر نماز کا ایک ٹائم متعین ہے, تو ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ سفر میں 2 نمازوں کا ایک ہی ٹائم ہے, حالانکہ ایسا ہے نہیں. حدیث جبریل سے پتہ چلتا ہے کہ ہر نماز کا ٹائم کیا ہے؟ ہر نماز کا ایک متعین ٹائم ہے. حدیث جبریل سے پتہ چلتا ہے ظہر یہاں تک, عصر یہاں تک, عصر سے مغرب کا ٹائم, پھر مغرب سے عشاء. حدیث جبریل مشہور حدیث ہے, اس سے پتہ چلتا ہے. اور جو سفر میں آتا ہے نا حدیث میں 2 نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں, اکثر لوگ ہم پہ طنز کرتے ہیں کہ جب نبی نے فرمایا 2 نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں تو آپ کیوں نہیں پڑھتے؟ بھائی بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ نبی نے بغیر سفر کے بھی 2 نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں, تو جو اس کا مطلب ہے وہ اس کا بھی وہی مطلب ہے, ان حدیثوں کا بھی. اور اس کا مطلب کیا ہے؟ علامہ شوکانی جو ہے غیر مقلد عالم تھے, انہوں نے لکھا ہے کہ اس کا مطلب ہے 2 نمازیں اکٹھی ایسے پڑھی ہے کہ ہر نماز اپنے وقت پہ پڑھی ہے. ایک کو مؤخر کیا ظہر کو, اور جب ظہر کا وقت ختم ہوا تو فوراً عصر پڑھ لی, یعنی عصر اپنے وقت پہ پڑھی, ظہر اپنے وقت پہ پڑھی. تو جو مطلب اس حدیث کا ہے نا جس میں آتا ہے نبی نے بغیر کسی عذر بارش کے 2 نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں, ہم کہتے ہیں یہی سفر کا بھی یہی مطلب ہے. اس سے تمام قرآن اور تمام احادیث میں کیا ہو جاتا ہے؟ تطبیق ہو جاتی ہے آرام سے, سوائے حج کے. حج تو خلاف قیاس ہے. تو یہ جو آج کل اتنا زیادہ رواج ہو گیا ہے نبی کے, بھائی جاؤ, جب بھی لوگ جاتے ہیں سفر میں, بعض تو گھر میں ہی پڑھ لیتے ہیں اکٹھی, تو کوئی کسی فقہ کو فالو کر رہا ہے ہمیں اس پہ اعتراض نہیں ہے, لیکن آپ یہ کہنا کہ ہمیں قرآن و حدیث کا پتہ ہے اور احناف کو قرآن و حدیث کا نہیں پتا, یہ آپ کبھی بیٹھو تو ہم بتائیں کہ اللہ کا شکر ہے ہمیں جتنا پتا ہے شاید آپ سے زیادہ ہی پتا ہو, آپ سے کم پتا نہیں ہے. تو یہ آخری بات, یہ چونکہ موضوع چل گیا ہے تو بس 1 منٹ میں اس بحث کو سمیٹتا ہوں. دیکھو قرآن مجید متواتر ہے, اس کا ایک ایک لفظ من جانب اللہ ہے, اس میں ایک حرف میں بھی تحریف نہیں ہوئی ہے. قرآن جگہ جگہ کہتا ہے ایمان والے اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں, جگہ جگہ کہتا ہے, بار بار کہتا ہے. اور حدیث جبریل سے پتہ چلتا ہے کہ ہر نماز کا ایک ٹائم متعین ہے, اس میں سفر اور حضر میں نبی نے کوئی فرق نہیں بیان کیا. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو متواتر ہے نا اس کے خلاف جب کوئی اتنی مضبوط دلیل ہوگی جو اسی جیسی ہوگی تو پھر تو مانی جائے گی, نہیں ہوگی تو اس میں تعویل کی جائے گی. تو قرآن کے مقابلے میں جو احادیث ہیں جن میں آتا ہے کہ 2 نمازیں اکٹھی پڑھی جائیں, ان کے بارے میں خوب سمجھ لو, یا تو وہ واضح نہیں ہے کہ اکٹھی کا مطلب کیا ہے, قضا کر کے پڑھی ہے یا قضا کیے بغیر پڑھی ہے, وہ واضح نہیں ہے. بلکہ صحیح حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اس طرح پڑھی ہے کہ ظہر کو عصر کے قریب اور عصر کو مقدم, یہ صحیح حدیث سے ہی پتہ چلتا ہے. میں انشاءاللہ اس پہ پورے حوالوں کے ساتھ ایک کلپ ریکارڈ کرواؤں گا, ابھی تو میں اس بیان کے لیے بیٹھا نہیں ہوں یہاں پہ. تو وہ احادیث جن میں آتا ہے 2 نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں وہ واضح نہیں ہے, اور جو واضح ہیں وہ صحیح نہیں ہے, ان کی سند پہ کلام ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ کوئی ایک ایسی حدیث نہیں ہے جس میں آتا ہو کہ نبی نے ظہر کو باقاعدہ قضا کر کے عصر کے وقت میں پڑھا ہے. اتنی واضح حدیث ہو اور بے غبار سند بھی ہو اس کی, ایسی کوئی حدیث نہیں ہے. اگر حدیث بے واضح ہے تو سند بے غبار نہیں ہے, اور اگر سند صحیح ہے تو حدیث کا مفہوم واضح نہیں ہے. اور ویسے بھی کامن سینس کی بات ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے جو سفر میں 4 کی 2 کی ہیں وہ 2 اسی لیے تو کی ہیں کہ ٹائم پہ ہو جائیں. آپ کے پاس یہ عذر نہ ہو کہ جی مجھے ٹائم نہیں ملا, وہ ٹائم بچانے کے لیے ہی تو ہیں. جب آپ کو کوئی سہولت دی جاتی ہے اس لیے دی جاتی ہے نا کہ کام ہو جائے, اس لیے تھوڑی دی جاتی ہے کہ اس کو ڈیلے کر دیں آپ. تو اس میں میرا مقصد دوسرے لوگوں پہ طنز کرنا نہیں ہے, لیکن میرا مقصد یہ کہ آپ جس فقہ کو فالو کر رہے ہیں نا قرآن و سنت کی روشنی میں, اس میں 2 نمازیں اکٹھی پڑھنے کے جو احناف کے ہاں مطلب ہے کہ جمع بین الصلاتین کا مطلب کیا ہے, وہ مطلب قرآن و حدیث سے بہت زیادہ مزین ہے, بہت مدلل ہے وہ مطلب. اور ویسے بھی جو سفر میں بھی آپ نے جمع سوری کی ہے, جس کو جمع سوری کہتے ہیں کہ ظہر اور عصر کے قریب قریب پڑھا ہے, یہ بھی بہت کم کیا ہے. جبکہ ہم اہل حدیث حضرات کو دیکھتے ہیں ہر سفر میں یہ کر رہے ہوتے ہیں, وہ یعنی خود حدیث پر بھی اس طرح عمل نہیں کر رہے ہوتے جو ان کی اپنی رائے ہے. آپ دیکھ لو تو لوگوں نے عام شروع کر دیا ہے, جب بھی جائیں گے ظہر. اب تو یہاں تک شروع ہو گیا ہے کہ سفر ابھی شروع ہونے والا تھا, ابھی شروع نہیں ہوا ہے, گھر میں ہی ظہر اکٹھی پڑی اور نکل گئے, اور حوالہ دیتے ہیں حضرت مولانا فلاں کرتے ہیں, حضرت مولانا فلاں کرتے ہیں. بھائی جتنا بھی بڑا مولانا ہو ابو حنیفہ کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے, ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے ان واعظین کی اور آج کی مولویوں کی. تو ہم ابو حنیفہ کی بات کو قرآن و حدیث پہ ہرگز ترجیح نہیں دے رہے, ہم ابو حنیفہ کی فہم کو آج کے اسکالرز کی فہم پہ ترجیح دے رہے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ چلو آگے. تو اس لیے یہاں بھی قرآن کہہ رہے اپنی نمازوں کی حفاظت. یہی وجہ دیکھو فجر اور ظہر کو نہیں جمع کیا گیا, کیوں؟ دونوں کا ٹائم آپس میں ملتا نہیں ہے, دونوں کا ٹائم نہیں مل رہا آپس میں. آگے چلتے ہیں ہم. اولئک هم الوارثون, جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں یہی لوگ وارث ہیں. کس چیز کے وارث ہیں؟ کیا ملے گا, کیا انعام ملے گا؟ بھائی اللہ کتنے پیسے دے گا ان لوگوں کو جو معاہدوں کی پابندی کرتے ہیں, ان لوگوں کو جو فضولیات سے بچتے ہیں, ان لوگوں کو جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں, ان لوگوں کو جو اپنی امانتوں اور معاہدوں کی پابندی کرتے ہیں. تو اللہ کی طرف سے ان کو کیا ملے گا؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اللہ فرماتے ہیں میں بتاتا ہوں کیا ملے گا. الذین یرثون الفردوس, یہ وہ لوگ ہیں جو جنت الفردوس کے وارث بنیں گے. کہاں جائیں گے؟ ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. کتنا قرآن میں اللہ نے جنت کا نقشہ بیان کیا ہے, کتنا زیادہ بیان کیا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کے معاذ اللہ سیاسی وعدے ہیں. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا, اللہ کہتے ہیں اللہ سے زیادہ سچی بات کوئی نہیں کر سکتا. تو میرے بھائی دکھا دے نا اللہ, تو سارے نیک پرہیزگار بن جائیں. اللہ نے کیا کیا ہے؟ چھپا دیا, تو چھپا ہوا ہے, اس لیے ہم جیسے لوگ مارکیٹ میں گھوم رہے ہیں. آگے اللہ فرماتے ہیں اس میں پھر اور بہت سارے احکام ہیں, وقت بہت کم ہے. آگے میں نے سورہ نور بھی تھوڑی سی بیان کرنی ہے. سورہ نور میں اللہ نے بہت سارے حکام دیے, 5 منٹ میں جلدی جلدی. پہلا حکم اللہ نے یہ دیا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحدۃ منہما 100 جلدہ, کل واحد منہما 100 جلدہ. جو زنا کرنے والا مرد اور زنا کرنے والی عورت, حکومت کو خطاب ہے کہ ان کو چوک میں لے کر آؤ اور دونوں کی پشتوں پہ 100 کوڑے مارو. اے اللہ چھپڑ میں بند کمرے میں نا نا نا. وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ, پوری ایک مسلمانوں کی پبلک دیکھ رہی ہو ان کم بختوں کو. آج لڑکا فخر سے بتا رہا ہوتا ہے میری گرل فرینڈ ہے, اور آج کے دور میں گرل فرینڈ کا مطلب کیا ہے؟ یہ بھی بدکار, منہ کالا کرنے والی, اور میں بھی اس کے ساتھ منہ کالا کرنے والا بدکار. اتنا گندا غلیظ جرم, اور دوستوں کو فخر سے بتا رہا ہوتا ہے کہ میری گرل فرینڈ ہے یہ. جب بھی کوئی آپ کے سامنے دیکھو, نہی علی المنکر اپنی استطاعت کے بقدر فرض ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا جو زنا کر رہے ہیں آپ کوڑے مارنا شروع کر دو, اس کی آپ کو اتھارٹی نہیں ہے, لیکن اتنا آپ کا فرض بنتا ہے جب کوئی دوست بتایا کرے نا میری گرل فرینڈ ہے, بول کام تو بھنگیوں اور چماروں والے کر رہا ہے, شکل سے شریف لگتا ہے, کام کیا کر رہا ہے؟ بھنگیوں چمارے والے, اور تھوڑے دن میں تیری شکل بھی بھنگیوں اور چماروں جیسی ہونے والی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ بہت گندا غلیظ عمل ہے. قرآن کیا کہہ رہے ہیں؟ ان دونوں کو کھڑا کر کے کیا کرو؟ بغیرتوں کو 100 کوڑے مارو چوک پہ. یہ غیر مسلموں کا کام ہے بھائی, مسلمانوں کے نہیں ہے. یہ بولو یار تیری بھابھی کا فون آیا ہے, میری وائف کا فون آیا ہے, مجھے اپنی بیوی سے, جب کوئی مجھے بتاتا ہے نا مجھے اپنی بیوی سے محبت ہے, اللہ کی قسم خوشی ہوتی ہے. ایک خاندانی آدمی ہے, دعوت پہ جاتا ہے اپنی بیوی کو لے کے, خدا کی قسم خوشی ہوتی ہے. بندہ کیا ہے؟ خاندانی ہے, عزت دار آدمی یہی کرتا ہے نا. تو یہ گرل فرینڈ, بوائے فرینڈ, بھنگی اور
चमारों के काम है। अल्लाह को इतना गजब है। और ये तो अल्लाह ने गैर शादीशुदा के बारे में कहा, शादीशुदा के बारे में हदीस मुतवातिर है कि उनको तो जमीन में गाड़ के क्या किया है नबी ने, पत्थर मारे। हालांकि नबी से ज्यादा रहमदिल कोई भी नहीं है। इतना गजब, अल्लाह का हुक्म। नबी भी रहमदिल है, नबी तो नहीं चाहते थे इस तरह करें, लेकिन हुक्म किसका है भाई? अल्लाह का। अब मेरे पास ऑप्शन नहीं है। जमीन में गाड़ के पत्थर मारे गए, पत्थरों से जिंदा। ऐसा नहीं होता कि जानी मर्द और जानी औरत को बेहोशी का इंजेक्शन लगा के रजम किया जाएगा। ना 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 ना, जो शादीशुदा ये जिना कर रहा है उसको तो इस तरह से मारने का हुक्म है। इतना गलीज, इतना पलीद अमल है ये इस्लाम की नजर में। तो जो गैर मुस्लिम कर रहे हैं, अंग्रेज कर रहे हैं, वो नहीं मानते आखिरत को, उनको करने दो। या फेसबुक पे देना शुरू कर दो भंगी चमार। मैं आप लोग के लिए, जो आप में से ये कर रहा है उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं। तो इसलिए अगर किसी से ये जुर्म हो गया है भाई, पहली फुर्सत में क्या करे वो? तौबा करे। ये इसके करीब भी नहीं जाना इस गंदे अमल के। तो आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो अपनी बीवियों पे तोहमत लगाते हैं उनके लिए भी अल्लाह ने, कुछ लोग शक्की मिजाज होते हैं, बिला वजह औरत पे तोहमत लगा रहे होते हैं, उसके लिए पूरा लिआन की आयतें नाज़िल हुई। वक्त कम है, फिर कभी डिटेल बताएंगे। फिर हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा पर मुनाफिकीन ने झूठी तोहमत लगाई थी। अल्लाह ने अम्मी आयशा की पाक दामनी आसमान से नाजिल की कि ये पाक दामन है। इसी वजह से जो हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा, देखो हजरत आयशा का ऐसा मकाम है, सहाबी ने पूछा या रसूल अल्लाह सबसे ज्यादा महबूब आपको कौन है? आपने फरमाया आयशा। क्या फरमाया? हालांकि उन सहाबी का मकसद था मर्दों में, उनका मकसद क्या था? मर्दों। लेकिन नबी को एकदम जहन किसकी तरफ गया? आयशा। तभी बास ताबीन जब हदीस बयान करते ना, तो जैसे आता ना अना आयशा रजी अल्लाह अन्हा, हजरत आयशा से ना 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 ना, वो कहते हिब्बी रसूलिल्लाह, नबी की जो चहीती थी, सबसे महबूबा थी आयशा, उनसे ये हदीस मरवी है। वो ये लक़ब लगाया करते थे। तो आपने क्या फरमाया, सबसे महबूब कौन है? आयशा। तो उन साहबी ने कहा मर्दों में। फरमाया अबूहा। ये भी नहीं कहा कि अबू बकर, नहीं आई बात मेरा ख्याल है। फरमाया आयशा का बाप। तो नाम यहां भी किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? आयशा। तो हजरत आयशा की फजीलत इससे और ज्यादा बढ़ गई कि आयशा भी महबूब और आयशा का के वालिद भी महबूब। तो इसलिए अल्लाह ने आसमान से आपके लिए आपकी पाकदामनी को नाजिल किया। इसी वजह से जो शख्स भी हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा को माज़ अल्लाह फासिका समझता है, इन आयतों की रोशनी में वो इस्लाम से खारिज। लोग हमें कहते हैं, ये मुफ्ती लोग लोगों को दायरा इस्लाम से निकालते रहते हैं, कुफर के फतवे देते रहते हैं। भाई हम किसी को दायरा इस्लाम से नहीं निकालते, नाम इसके ठेकेदार हैं। जो निकल गया है उसके बारे में बताते हैं कि ये मार्केट से क्या हो गया, इस्लाम की मार्केट से शार्ट निकालना तो अल्लाह का काम है भाई, बताना मौलवियों का काम है या नहीं है। तो इतना भी ब्रॉड माइंडेड नहीं बनो कि दायरा इतना बड़ा हो जाए कि कोई उसमें रहे नहीं। अब कोई बुतों की इबादत कर रहा है तो दायरे इस्लाम में मैं कहूं ये मुसलमान है तो अल्लाह मुझसे पूछेगा कहां से आ गया मुसलमान भाई जो बुतों की इबादत कर रहा है। तो इतने ब्रॉड माइंडेड नहीं बनो, ना इतने मीठे बनो कि लोग खाना शुरू कर दें, ना इतने कड़वे बनो कि लोग थूकना शुरू कर दें। बैलेंस होना चाहिए। तो दायरे इस्लाम से जो निकलेगा तो वो मार्केट से खुद ही निकला है, हमने थोड़ी निकाला है। हम बताएंगे भाई ये नहीं है, काइंडली जरा इससे आप क्या करें, अवॉइड करें। तो मेरे भाई, हमारे हज़रत फरमाया करते थे दुनिया की मोहब्बत नहीं उबल रही, दुनिया की मोहब्बत के गटर उबल रहे हैं। इतनी मोहब्बत आज मुसलमान के दिल में है दुनिया की। नजर सूए दुनिया कदम सूए मरकत, कहां जा रहा है किधर देखता है। अबे तेरी नजर दुनिया की तरफ है, पांव तेरे रोज बरोज कब्र के करीब हो रहे हैं। कमबख्त जा किधर रहा है, देख किधर रहा है, जा कब्रिस्तान रहा है। देखो हम में से जितने लोग भी जिंदगी लेकर आए थे, अब किसी के 10 साल 20 साल, किसी के 30 साल बाकी रह गए। तो क्या मतलब, रोजाना एक दिन, एक घंटा, एक मिनट, हर सेकंड हमें कब्र से करीब कर रहा है कि नहीं कर रहा? तो जा किधर को रहे हैं। अगले साल क्या होगा, जिसकी जिंदगी में 10 साल रह गए तो 9 साल रह जाएंगे, उससे अगले साल 8 साल रह जाएंगे। तो डेली वो कब्र के करीब हो रहा है कि नहीं हो रहा। देख बहरिया टाउन की तरफ रहा है यार, वहां मेरा प्लाट है या नहीं है, वहां कंस्ट्रक्शन का काम सरिया वरिया सही मकाम चल रहा है। भाई दिल कहां अटकाया हुआ है, इससे बड़ा बेवकूफ दुनिया में कोई भी नहीं है। दुनिया रखो मेरे भाई, लेकिन दुनिया से दिल लगाने वाला परले दर्जे का बेवकूफ और इंटरनेशनल अहमक। हकीम अख्तर साहब क्या करते थे, इंटरनेशनल अहमक रहिमहुल्लाह ताला। छोटा बेवकूफ नहीं है, ये क्या है,
بہت بڑا بے وقوف ہے یہ تو. اور اس کو اللہ ڈپریشن کا مریض بناتے ہیں. سب سے بڑی دنیا کی سزا اس کو یہ ملتی ہے کہ سب کچھ ہو کے بھی اس کو ٹینشن سے نیند نہیں آتی. سب کچھ ہو کے بھی ٹینشن سے نہیں, اور آتی بھی ہے تو بھی ڈپریشن ختم نہیں ہوتی. اس کی خواب میں بھی وہی دیکھ رہا ہوتا ہے, تو دنیا کی چڑیلیں نظر آ رہی ہوتی ہیں اس کو خواب میں. تو جو اہل اللہ کا معمول ہے نا وہ کیا ہے کہ ہم جب حضرت کے پاس گئے فرمایا ذکر کرنے سے پہلے 2 مثالیں سوچا کرو. ایک مثال یہ کہ جب تک سفید کپڑے کو دھویا نہ جائے اس کو نیل نہیں لگایا جاتا. سفید کپڑے کو نیل لگا کے کیسی چمک پیدا ہوتی ہے نا, تو میلے کپڑے کو نیل نہیں لگتا. پہلے گندگی صاف ہوگی اس کے بعد نیل لگے گا. اسی طرح جب کسان نے کوئی اچھے درخت لگانے ہوتے ہیں, سیب انار انگور کے باغات, تو پہلے جھاڑیوں اور جھاڑ بجھکڑ کو صاف کرتا ہے. ٹریکٹر چلا کے ساری جو جنگلی گھاس اور یہ سب چیزیں اکھاڑ کے باہر پھینکتا ہے. ایسا نہیں ہوتا جھاڑیاں اگی ہوئی ہیں اسی میں سیب کے بیج کی کاشت کر دی اس نے. تو فرمایا کرتے تھے پہلے دنیا کی محبت کے جو گٹر ابل رہے ہیں اس گٹر کو دل کو اس گٹر سے صاف کرو, پھر اللہ دل کے اندر داخل کرو. کھوپڑی شریف میں معزز لوگ بھی بیٹھے ہوئے, دماغ شریف میں بات آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ جب میں کھوپڑی بولوں تو سمجھ لیں جو معزز ہیں ان کے علاوہ کی کھوپڑی کی بات کر رہا ہوں میں. تو مسئلہ یہاں بھی یہی ہے جو میں بات لے کے چلا تھا. تو ہاں, تو وہ جو تھے نا کینسر کے پیشنٹ, وہ حکیم اختر صاحب نے جن کا بتا رہے تھے, بہت بڑے سیٹ تھے, بہت دولت دی اللہ نے انہیں. تو جب پیٹ بھی بھرا ہوا ہے پیسہ بھی ہے, تو دنیا میں سب سے برے پھر کون لگتے ہیں؟ مولوی, جو نماز روزے کی بات یہ کرو یہ نہیں کرو, نماز پڑھنے آ جائے پر کیا رکھا ہے نماز میں یار, دکان میں کتنا کچھ رکھا ہوا ہے. 2 گھنٹے ابھی دیکھو سرینا مارکیٹ بھری ہوئی ہے, تاجر کے پاس کھجانے کی فرصت, تراویح شرابی تو گئی. کچھ تاجر پھر بھی تھوڑا سا ان کو خیال ہوتا ہے 10 روزہ پڑھ کے چلو قرآن تو مکمل کر لیا انہوں نے, لیکن میجورٹی کو تو ہوش ہی نہیں ہے. رمضان کی آخری راتیں 2 طرح کی تجارت ہوتی ہے رمضان میں. ایک عید کی شاپنگ والی تجارت, ہر چیز کے ریٹ ڈبل ہوتے ہیں. تاجر کہتا ہے یہ آپشن میں ضائع نہیں کروں گا. مفتی صاحب ان رات 10 دنوں میں دکان بند نہیں ہو سکتی. پورے سال کی کمائی ایک طرف اور یہ عید کی راتوں کی کمائی ایک طرف, ریٹ ڈبل کر کے بھی پہناؤ پہن لیتا ہے. سمجھتے ہو اتنا پروفٹ ہے. تو میرے بھائی یہ آخرت کی تجارت کے لیے بھی تو یہ راتیں ہیں. رمضان اس میں ہر نیکی کا اجر کئی گنا بڑھ جاتا ہے. پھر رمضان کی راتوں میں اور آخری عشرے میں تلاوت دعا نماز اس کا اجر کئی گنا بڑھ جاتا ہے. پھر طاق راتوں میں اور زیادہ بڑھ جاتا ہے. تو ہم نہیں کہہ رہے کہ آپ دکان بند کر کے بیٹھ جائیں, بیوی بچے بھی پال لیں آپ نے, لیکن میرے بھائی جہاں اس تجارت کو ٹائم دے رہے ہو تھوڑا اس تجارت کو بھی ٹائم دو. یہاں بھی تو سیل لگی ہوئی ہے, سمجھتا نہیں ہے نا بات کو. جب نہیں پڑے گا رات کو تو نہیں سمجھے گا بات کو. تو یہاں بھی تو سیل لگی ہوئی ہے اللہ کی طرف سے, تو اس کی طرف بھی تو جانے کی کوشش کرو میرے بھائی. تو وہ جو سیٹ صاحب تھے نا, اب پیٹ بھرا ہوا بزنس چل رہا ہے, تو برے کون لگے ان کو؟ مولوی. نماز پڑھنے کا کہتے ہیں, بھائی نماز جاؤ تو پیسے ویسے تو ملتے نہیں ہیں, زکات دو, غریبوں کا خیال کرو. بھائی ہمیں پتہ ہے, ہمیں نصیحت کی ضرورت نہیں. اچھا اس طرح کی چیزیں بہت برا بلا کہتے تھے ہر وقت. کچھ لوگوں کو ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ بچپن میں کچھ غلط ہو جاتا ہے ان کے ساتھ نا, اللہ معاف فرمائے, 2 نمبر مولوی, تو پھر ساری زندگی مولویوں کے کوئی برا کہتے رہتے. ادھر ایک انگلش لینگویج ٹیچر آتے تھے, جب وہ آتے نا تو ان کے جو اسٹوڈنٹس تھے انہوں نے خود مجھے بتایا, کہتے ہیں آتے ہی بیٹھتے ہی ذرا سی بات پہ مولوی ایسے مولویوں نے یوں کر دیا. کہہ رہے پہلے دن تو ہم نے سنا کہ شاید ایسے ہی ہوتے ہوں گے مولوی, پھر جب دوسرے دن کلاس لینے کے لیے آئے تھوڑا سا پڑھایا اور پھر مولوی ایسے. پھر کہتے ہیں تیسرے دن آئے پھر پڑھایا, کوئی ذرا سی بات یہ مولوی ایسے. تو پھر ایک لڑکا تھا وہ بولا, وہ مجھے خود بتا رہا ہے کہ میں نے کہا سر وہ ایکچولی اصل میں بچپن میں نہ کچھ شاید کچھ ہو گیا ہو, کچھ واقعات ہو جاتے ہیں تو پھر انسان کے دل میں ظاہر ہے نفرت بیٹھ جاتی ہے. تو آپ کا قصور نہیں ہے سر, اگر کچھ ایسا ہو گیا تھا بچپن میں کسی, سمجھ رہے ہیں نا آپ میں کیا بولوں, تو ظاہر ہے اب آپ کے ساتھ تو ہوا ہے ایسا, تو اب ظاہر ہے آپ کو تو زندگی بھر, لیکن سر ہمارے ساتھ اس طرح کا نہیں ہوا ہے. ٹھیک ہے نا, تو کائنڈلی آپ کس کو فوکس کریں, کلاس کو فوکس کریں. تو جو آدمی ہر وقت بول رہا ہو نا مولوی ایسے, فرق بھی نہ کر رہا ہو, سارے مولوی ایسے, تو بس یہ بولا کرو بھائی اس بیچارے کا قصور نہیں ہے, بچپن میں واقعات ہو جاتے ہیں لوگوں کے ساتھ, تو ظاہر ہے وہ تو اس کو تو نفرت ہوگی نا. تو وہ کیا کرتے تھے ہر وقت
تو نتیجہ کیا نکلا؟ اچھا دیکھو اللہ کی قدرت کہ ان کو پیٹ کا کینسر ہو گیا. پیٹ کا کینسر ہوا نا ڈاکٹروں نے، اور اتنا خطرناک کینسر کہ ڈاکٹروں نے کہا کہ اب آپ کے بچنے کا کوئی چانس نہیں ہے. یہ بڑا خطرناک مرحلہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر پہلے سے بتا دے کہ آپ 6 مہینے بعد مر جائیں گے. موت تو چلتے چلتے بھی ہو جاتی ہے، یہ والی موت بڑی ڈینجرس، جس میں آپ کو پتا ہے کہ ڈاکٹر نے بھی کہہ دیا ہے اور سرٹیفائڈ ڈاکٹرز نے کہہ دیا ہے اور رپورٹیں بھی آپ کے سامنے کہ بھئی اب ٹھیک ہونے والا نہیں ہے. اب وہ کمزور ہونا شروع، ٹینشن بھی، ڈپریشن بھی، صحت بھی خراب، کچھ کھا رہے ہیں تو کھایا نہیں جا رہا، ہضم نہیں ہو رہا، ظاہر ہے آنتیں گل رہی ہیں. تو جب تکبر ٹوٹا ہے نا، پھر جتنے مولویوں کی غیبتیں کی، جتنوں کو داڑھی رکھی سب سے پہلے انہوں نے، توبہ استغفار کی انہوں نے، جتنے مولاناؤں کی غیبتیں کی، سب کو بلا بلا کے معافی مانگی اور کہا کہ خدا کی قسم یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے. کچھ پتہ نہیں اللہ کی نظر 2 منٹ کے لیے ہٹے اور انسان کو اس کی اوقات اس کے سامنے آ گیا. نمازیں بھی شروع کر دی، تو اچھی موت دنیا سے مر گئے بیچارے وہ، اللہ ان کی مغفرت کرے، لیکن دماغ سیٹ ہو گیا. یہ بھی خوش قسمت تھے کہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش آئی اور اللہ نے توبہ کی توفیق دے دی، ورنہ جو بدبخت ہے نا اس حالت میں بھی توبہ نہیں کرتے، وہ اس حالت میں بھی توبہ نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ واقعہ میں انسان کی اسی بات کا نقشہ کھینچا ہے کہ تمہاری اوقات کیا ہے بھائی. اذا بلغت الحلقوم، جب تمہاری روح حلق تک پہنچتی ہے اور تمہارے ریلیٹو انتم حینئذ تنظرون، کھڑے ہوئے سب دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا یہ جگری یار، ہمارا یہ باپ، ہماری یہ ماں، میری یہ بیوی، میرا یہ شوہر، میرا یہ بیٹا، میری یہ بیٹی، میرا یہ بھائی، میری یہ بہن، یہ اب دنیا سے جانے والے ہیں. تو کتنی تمنا ہوتی ہے. اللہ کہتے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، اس وقت تم اس کے جتنے قریب ہوتے ہو ہم اس سے بھی زیادہ ہوتے ہیں، لیکن لا تبصرون، تم یہ منظر نہیں دیکھ رہے ہوتے. فلولا ان کنتم غیر مدینین، اب بتاؤ اگر تم اتنے ہی فنٹر ہو، تم یہ سمجھتے ہو میرے اوپر کوئی بادشاہ نہیں ہے، میں خود پیدا ہوا ہوں اور خود دنیا سے جاتا ہوں، میں طاقتیں میرے پاس ہیں. ترجعونہا ان کنتم صادقین، تو پھر اس کو زندہ کر کے دکھاؤ نا تم اگر تم سچے ہو. یہ مقصد بتانے کا یہ ہے کہ نہ اپنی مرضی سے پیدا ہوتا ہے میرے بھائی، نہ اپنی مرضی سے زندگی ملتی ہے اس کو. جتنے ترقی یافتہ ممالک ہیں، کتنی سائنس نے ترقی کر لی ہے، موت سے نہیں بھاگ پا رہے، اور ایسی جگہ سے موت آتی ہے جہاں سے تصور بھی نہیں ہوتا. مائیکل جیکسن کی کیوں میں اتنی مثالیں دیتا ہوں، مجھے کوئی شوق تھوڑی ہے مائیکل جیکسن سے، کوئی چچا کا بھائی تھوڑی تھا میرے. مائیکل جیکسن ایک مثال ہے اس کی. دنیا میں سب سے زیادہ زندہ رہنے کی کوشش اگر کسی نے کی ہے رپورٹ کے مطابق تو وہ کون ہے؟ بولو، مائیکل جیکسن. کوشش تو ہم بھی کرتے ہیں، اس نے جتنی کی ہے نا میں اور آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. ہم تو کرونا کے دنوں میں بھی ایک دوسرے کے منہ پہ چھینک رہے تھے. جب چھینک آتی تھی تو جس کو مارنا ہوتا جا کے اس کے منہ پہ چھینکتے تھے ہم، پھر بھی نہیں مرا وہ. ہے نا ایک آدمی سگریٹ پی رہا تھا نا کورونا کے دنوں میں، تو سگریٹ پی رہا ہے بیٹھا ہوا، تو ایک دوست آیا، اس نے فوراً سگریٹ اس کے منہ سے لی. بعض دوستوں کی عادت ہوتی ہے نا، زیادہ بے تکلف ہوتے ہیں، سگریٹ لے کے نا فنٹر بنتے ہیں نا، یہ لیا اور کش لیا. بولا کیوں؟ لگ رہا ہے تو کسی ٹینشن میں ہے. میں چاہتا تھا وہ ٹینشن تیرے ساتھ شیئر کروں. چھٹے میں نے بھی لگا لی. اب بتا کیا پرابلم ہے؟ کہہ رہے پرابلم یہ کہ مجھے کورونا ہو گیا. وہ چھٹے اس کے اندر. تو چاہتے تو ہم سب زندہ رہنا ہے، اتنی محنت نہیں کرتے جتنی کس نے کی تھی؟ بولو، مائیکل جیکسن نے کی تھی. اور ہم تو چھینک رہے ہوتے ہیں، مائیکل جیکسن ہاتھ بھی ملاتا تھا گلوز پہن کے، کوئی جرثومہ کسی کے ہاتھ سے میرے ہاتھ پہ ٹرانسفر نہ ہو جائے. ہمیشہ ماسک میں گھومنے والا، ڈاکٹروں کی پوری ٹیم اس کے ساتھ 24 گھنٹے رہتی تھی. ڈاکٹروں پر پابندی تھی کہ یہ مرے، یعنی اگر یہ مر گیا اس سے سوال بعد میں ہوگا، ڈاکٹروں سے سوال، یعنی فرشتے پہلے ڈاکٹروں سے پوچھیں گے یہ مرا کیوں. حساب کتاب تو ہم بعد میں لیں گے، لیکن کمبختو تمہیں ہر مہینے اتنے پیسے دے رہا تھا، تم مرو پھر دیکھو تمہارا کیا ہوتا ہے. تم سے حساب لیا جائے گا کہ تم نے کروڑوں روپے اس سے کس بات کے لیے.
गुर्दे तक जिंदा लोगों के जो किडनी है ना, जो उससे मैच करते थे, उन सब की सौदेबाजी हुई हुई थी कि माइकल जैक्सन का किडनी खराब हुआ तो गफ्फार भाई देंगे उसका किडनी, पहले से तय है। इसका माइकल जैक्सन उसको मंथली पैसे दे रहा है और वो रिस्क ले रहा है कि यार जुआ है ना एक तरह का, जैसे इंश्योरेंस में होता है। भाई आपको कोई शख्स कहे कि मेरे गुर्दे खराब हो गए ना तो आपने देने, आप दोगे? आप बोलोगे नहीं भाई। लेकिन अगर हर महीने आपके पैसे बांध दिए जाएं तो भी आप कहोगे नहीं, बहुत ज्यादा पैसा बांध देंगे तो आप ये रिस्क लोगे। यार जरूरी थोड़ी है इसके गुर्दे खराब हो। हर वक्त डॉक्टरों की टीम इसके गुर्दे आमतौर पे शुगर से या ब्लड प्रेशर से खराब होते हैं। अबे इसका ब्लड प्रेशर कहां से ऊपर जाएगा, ये तो बड़ी हाइजेनिक गिजाएं खाता है, सेहत को मेंटेन रखता है। तो फिर आदमी रिस्क ले लेता है कि यार उम्मीद है खराब नहीं होंगे, हर महीने करोड़ों रुपए फ्री फोकट के आ जाएंगे। इस तरह गुर्दे और मुख्तलिफ बॉडी के पार्ट्स और डॉक्टरों की टीम और जरसूमा लेस जरासीम लेस जिंदगी, और फिर ऐसा उसका प्रोग्राम होने वाला था, करोड़ों के टिकट बिक गए। कितने दिन से हिल रहा होगा कि इस दफा कोई ऐसा ठुमका दिखाओ जो अब से पहले कभी नहीं दिखाया। वो पुराने ठुमके देख देख के लोग बोर हो गए। वो चीज मार्केट में लाओ जो अब तक मार्केट में किसी ने, डांस भी ऐसा लाया ना, कहते हैं जो मार्केट में था ही नहीं, तो ऐसा लेकर आओ कि पहले मेरी मार्केट में भी वोट नहीं था। ऐसी इज्जत और इतने टिकट बिके। रात को सोया है एयर कंडीशन माहौल में, जरासीम वरासीम को सब डॉक्टरों ने मार मार के ना जबा किया जरासीमों को अपने हाथों से। कोई पकड़ा भी गया ना, भाई जरासीम को घुसने की कतई इजाजत नहीं है। सारी ब्लड प्रेशर 24 घंटे चेक होते थे। हम लोग गरीब लोगों की तरह नहीं है कि 8-9 साल में एक दफा बीपी चेक किया, वो भी जब के दिमाग की रख फटने का यकीन हो गया कि कुछ हो रहा है मुझे। हमारे यहाँ तो बीपी जब चेक करते हैं क्या ख्याल आ गए, क्या हो गया भाई? भाई हम लोग का बीपी 40 है, नीचे का 40 चेक किया है। अबे मैंने कहा 40 में तो मर जाओगे, अंडे खा रहे हैं बॉयल कर करके। 40 था, 40 में कोई होता है किसी का नीचे का बीपी? मैंने कहा भाई हमारे यहाँ लाशें नहीं उठाएंगे भाई, तुम लोग जाओ यहां से, निकलो, हमारे ऊपर केस बन जाएगा, निकलो निकलो यहां से। अंडे वंडे खिला के मैंने कहा दो यहां से, भागो चलो, केस बन जाएगा। यार इतने जनाजे मुफ्ती साहब के घर से उठे। पता चला जी वो मशीन ही खराब थी। 2 मशीनें होंगी जैसे चेक किया हो। ये तो हमारे यहाँ हेल्थ का हाल है। अंडे मंडे कितने खिला, सही मशीन से चेक करें तो बीपी हाई होने की वजह से मर जाए वो। तो किस कदर सेहत का ख्याल, किस कदर सेहत का ख्याल माइकल जैक्सन ने। लेकिन सोया है, सुबह पुलिस भी गई उठाने के लिए तो नहीं उठा। पूरी कोशिश कर ली कि भाई आर्मी किसे, हमारी पुलिस को भेजते उसका बाप भी उठता, ठीक है, हमारी पुलिस को भेजते ना उसका बाप भी उठता। गलती हुई अमेरिका से। तो अल्लाह ने दिखा दिया 50 साल की उम्र तो जवानी की होती है। इतनी इज्जत, इतनी शोहरत, इतनी दौलत, सक्सेस, कामयाबी जिसके उसने ख्वाब देखे थे वो कामयाबी उसके कदम चूम रही थी। लेकिन जब लाइफ को हकीकी माना में इंजॉय करने का वक्त आया, पूरी जवानी में जो स्ट्रगल की, मेहनत की, उसको कैश कराने का वक्त आया, मौत बड़ी जालिम चीज है। कुरान में एक नहीं दर्जनों जगह पे अल्लाह कहता है इदा जा अजलुहुम, जब इनका टाइम आ जाएगा ना ऐसी की तैसी। अल्लाह कहते हैं ला यस्तखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून, घंटे मिनट नहीं, 1 सेकंड के करोड़वें हिस्से भी आगे पीछे होके दिखाएंगे। किसी में दम में तो होके दिखा दे, मार दूंगा उसको मैं, कुछ भी कर ले वो, वजह कुछ भी बन जाए, मारूंगा मैं। अब दुनिया बड़ी हेल्थ से वो खुश थी ना कि यूरोप में लोगों की उम्रें लंबी हो गई थी, 80-80 साल। हेल्थ के ख्याल किया लोगों ने। तो अब क्या हुआ कि मर ही नहीं रहे थे लोग। यूरोप में, अमेरिका में लोगों की हेल्थ, उन्होंने बहुत मेडिकल साइंस में तरक्की की। हमारी तरह नहीं है, हमारे यहाँ तो 60 साल के बाद एक्सपायर है। ऐसी हालत होती है, आदमी कहता है कि यार क्या बेचारे की हालत बन गई। लड्डू खा रहा होता है उस उम्र में भी। यानी बहुत ही हम लोग का हालत तो खराब है ना। यूरोप में बहुत उन्होंने केयर, उसकी वजह से क्या लोगों ने मरना छोड़ दिया। अल्लाह एक कोरोना की लहर लाए, करोड़ों को मार दिया उस कोरोना ने। हजारों को नहीं मारा, पता है कोरोना ने, करोड़ों को मारा है कोरोना ने। मैं गया था ना जब इटली, तो वहां मैंने बहुत बूढ़े देखे। उन्होंने कहा मुफ्ती साहब जब आप आए हो ना तो बहुत कम बूढ़े हैं ये, क्योंकि यहाँ इतने बूढ़े हो गए थे। कोरोना की एक लहर चली है, झाड़ू की तरह सबको उसने क्या कर दिया, साफ। जबकि उन्होंने वो बेहतियातियां भी नहीं की जो हमने की। अगर वो बेहतियातियां करते आधे आधे मुल्क खाली हो जाते। ऐसे ऐसे कोरोना की लहर चली है। किस कदर SOPs पर अमल कराया किया, करना चाहिए उन एहतियातों पे अमल,
لیکن ایسی لہر آئی ہے اٹھا کے پٹخ دیا اس نے، قبرستان بھر گئے، جگہ نہیں ملتی تھی، قبرستانوں کی جو ہے نا قبروں کی قیمتیں اتنی کہ جلانا شروع کیا، بھائی اتنی ہمارے پاس جگہ نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ، اور سب سے پہلے ڈاکٹر مرے ہیں اس میں، سب سے پہلے ڈاکٹر۔ کس طرح لڑو گے بھائی اس خدا سے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے؟ نہیں ہو سکتا کچھ بھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے نا، انہوں نے پوچھا اللہ سے، مستند واقعہ نہیں ہے، میرے علم میں نہیں ہے، کسی ہو سکتا ہے کسی اسرائیلی روایات میں، لیکن اس سے جو مضمون ثابت ہو رہا ہے وہ مضمون کیا ہے؟ وہ مضمون درست ہے کہ اے اللہ اگر یہ سارے حادثے تیر بن جائیں اور چلانے والا بہت طاقتور ہو، اس طاقتور سے لڑنا ہمارے لیے ممکن نہ ہو، تو ان تیروں سے ہم کیسے بچیں؟ تو کہا گیا تیر چلانے والے سے دوستی کر لو۔ جب کوئی بہت طاقتور ہو نا، محلے کا دادا ہو، اور آپ کو بندوقیں بھی ہوں، کلاشن کوفے بھی ہوں، بہت بڑا گینگ ہو، اور آپ ٹھٹرے ہوئے ڈرتے رہو، تو بھائی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے پاس بھاگنے کا جب آپشن نہیں ہے، ایک ہی آپشن ہے، آپ بھی اسی کے گینگ میں شامل ہو جاؤ۔ کیا خیال ہے؟ اس سے کیا کر لو؟ دوستی۔ اللہ سے لڑ نہیں سکتے، کتنی ہی سائنس ترقی کر لے، ابھی بھی ایسی خطرناک بیماری ہیں۔ میرے تو ہر شعبے کے لوگوں سے ملنا ہوتا ہے نا، وہاں ہیلتھ بہت لوگوں کی اچھی ہو گئی ہے، لیکن وہاں کی بیماریاں بھی بہت ڈینجرس ہو گئی ہیں۔ کینسر کے پیشنٹ ایسے خطرناک، اتنے خطرناک پیشنٹ، کسی کا جبڑا کاٹ دیا ڈاکٹروں نے، کسی کی آنتیں نکال کے باہر رکھ دی۔ یہ سارے بیماریاں آپ کو یو کے میں بھی ملیں گی، یورپ میں بھی ملیں گی، امریکہ میں بھی ملیں گی۔ لڑ رہے ہیں لیکن اللہ سے لڑنے میں کامیاب نہیں ہو رہے، ایسی ایسی خطرناک بیماریاں۔ بستر مرگ پہ آپ ہسپتالوں میں جاؤ تو وہاں بھی لوگ اسی طرح پڑے ہوئے ہیں بھائی، ہمارے یہاں تھوڑے زیادہ ہیں اور وہاں کم ہے، لیکن ہیں، لڑ نہیں سکے اللہ سے۔ تو بھائی یہ ڈپریشنوں اور ٹینشنوں سے بچنے کا طریقہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ ٹینشن سے بچنے کے اسباب اختیار کریں، وہ بھی ضروری ہے، لیکن اصل طریقہ یہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں لگام ہے، جس کے ہاتھ میں تصرفات ہیں، اس سے آپ کیا کر لیں؟ بولو دوستی۔ سوال پیدا ہوتا ہے کیا اس سے وہ ٹینشن دینا ختم کر دے گا؟ لوگ پھر یہاں ایک سوال کرتے ہیں، اچھا ہم اللہ سے دوستی کر لیں، دوستی کا مطلب نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور سارے احکامات کو فالو کریں، زنا چھوڑ دیں، یہ سب، تو کیا وہ ٹینشن نہیں دے گا؟ تو ٹینشنیں تو دنیا دینداروں پہ بھی آتی ہیں بھائی، وہ دے گا ٹینشن پھر بھی۔ یعقوب علیہ السلام سے اس نے بچپن میں بچہ چھین لیا، حالانکہ یعقوب علیہ السلام تو اللہ کے ماننے والے تھے، وہ ٹینشن دے گا، لیکن وہ ساتھ ساتھ یہ بات بھی دل میں ڈال دے گا، یہ جو میں تمہیں پریشانی دے رہا ہوں دشمن بن کے نہیں بلکہ دوست بن کے دے رہا ہوں۔ یہ فرق ہوتا ہے اللہ کے نافرمان کی ٹینشن میں اور اللہ کے فرما بردار کی ٹینشن میں۔ یہ میں دوست بن کے دے رہا ہوں، دشمن بن کے نہیں دے رہا۔ جب دوست کی طرف سے کوئی تکلیف آئے 100% یقین ہوتا ہے اس تکلیف میں مجھے فائدہ ہے۔ مثال کے طور پر، بس یہ مثال دے کے پھر ہم آگے چلتے ہیں، دو آدمی ٹیکے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، آ کے اس نے ٹیکا ٹھوک دیا آپ کے کولے شریف میں، ٹھیک ہے نا؟ آپ کی چیخ نکلے گی، آپ رکھ کے لگاؤ گے ایک تھپڑ کہ تو نے مجھے یہ ٹینشن کیوں دی۔ لیکن اگر فوراً وہی آدمی ایک سرٹیفکیٹ نکال کے دے کہ میں ایک سرٹیفائیڈ ڈاکٹر ہوں، آغا خان میں بڑی پوسٹ پر ہوں، اور کورونا پھیلا ہوا تھا، ڈاکٹر نے مجھے کہا تھا جو تمیز سے نہ لگوائے جا کے کولے میں گھسیڑ دینا اس سے وہ کووڈ سے بچ جائے گا، کیا ہو جائے گا؟ اور میرے پاس ٹائم نہیں تھا کہ تم مڑتے تمہیں تکلیف ہو، میں ٹھوک دیا بس۔ اب جب آپ کو دیکھو گے کہ یار یہ واقعی سرٹیفائیڈ ڈاکٹر ہے، اور جو اس نے ٹھوکا ہے وہ بھی ویکسین ہے، ساری اس کے پاس رپورٹیں ہیں، اور یہ بھی آپ کو پتا ہو کہ بھئی یہ ماہر بھی ہے اس فن کا، تو پھر آپ اس کو تھپڑ لگاؤ گے؟ بلکہ جو تھپڑ آپ نے لگایا تھا آپ کہو گے سوری، یہ دوسری تشریف پہ بھی ایک ٹھوک دو آپ، تاکہ کام کیا ہو جائے؟ ابھی ایک تشریف، تو یہ دونوں تشریفیں اللہ نے بنائی اس لیے ہیں کہ کام پکا ہو۔ کیا خیال ہے بھائی؟ اب غصہ آئے گا آپ کو، بلکہ آپ کہو گے سر میں نے جو آپ کو تھپڑ لگایا، کائنڈلی میرا تھپڑ، تشریف تو تھی ہی، اب تھپڑ بھی لگا سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے؟ تو آپ تھپڑ بھی لگا سکتے ہیں مجھے، آپ چائے پلاؤ گے، سوری کرو گے۔ تو بھائی جو اللہ کا نافرمان ہوتا ہے اسے ٹینشن آتی ہے، بوکھلا جاتا ہے، خودکشی کی طرف جاتا ہے، بلڈ پریشر کا مریض بن جاتا ہے، عذاب ہے اس کے لیے۔ جو اللہ کی سے دوستی والے لوگ ہیں انہیں ٹینشن آتی ہے، ان کو پتا ہے ہوا مولانا، وہ اللہ ہمارا دوست ہے، وہ ہمیں رسوا نہیں کر سکتا، وہ ہمارے فائدے کے لیے کر رہا ہے جو بھی کر رہا ہے۔ دیکھو میدان جنگ میں جب صحابہ زخموں سے چور تھے نا غزوہ احد میں،
بہت زیادہ زخم پہنچے تھے, بہت شہادتیں ہوئی تھی. تو اللہ نے ان کو کیا تسلی دی, ان تکونوا تعلمون فانہم یعلمون کما تعلمون. دیکھو زخم ان کو بھی پہنچے ہیں جیسے تمہیں پہنچے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ تم اللہ والے تھے تو تمہیں زخم ہی نہ پہنچے, وہ چونکہ اللہ کے نافرمان ہیں صرف ٹینشن ان کو ملے. نا 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 نا, اللہ کہتے ہیں دنیا کا نظام ہے بھائی, جنگ ہوگی تو دونوں طرف لاشیں ہوں گی, دونوں طرف زخم ہوں گے. تو دنیا کا نظام میں نیک اور برے میں فرق نہیں کیا جاتا. دنیا میں آزمائشیں آتی ہیں, پریشانیاں آتی ہیں, نیک پہ بھی آئیں گی, برے پہ بھی آئیں گی, یہ جنت تھوڑی ہے. لیکن اللہ نے صحابہ کو تسلی دی کہ دیکھو تمہیں بھی زخم پہنچے ہیں, انہیں بھی پہنچے ہیں. وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ, لیکن ان زخموں پہ تم جو اللہ سے ثواب کی امیدیں لگا کے بیٹھے ہو وہ امیدیں انہیں نہیں ہیں. یہ فرق ہے تم میں اور ان میں. تو ٹینشن مت لو کہ اللہ یہ کیا, وہ بھی زخمی ہم بھی زخمی, تو ہمارے مسلمان ہونے کا کیا فائدہ ہوا. اللہ کہتے ہیں ان کو ان زخموں پہ کوئی امیدیں نہیں ہے. زخم برائے زخم, تمہیں اس زخم پہ کیا ہے, امیدیں ہیں کہ یہ خون قیامت کے دن اس میں سے مشک کی خوشبو آئے گی. جیسے میں نے واقعات سنا ہے نا جو شہداء کے, ہم نے خون کی خوشبو سونگھی ہے تو اس پہ تمہارے گناہ معاف ہوں گے. تو اللہ نے سورہ واقعہ میں ان آیتوں میں یہ بتایا کہ انسان کو کی 2 ٹکے کی اوقات بولو نہیں. یہ تو میں نے واقعہ سنایا تھا اس شخص کا جس کو کینسر ہوا لیکن انسان کا بچہ بن گیا. وہ توبہ کی علماء سے, بزرگوں سے, اور اللہ نے اس کو توبہ کے ساتھ دنیا سے اٹھایا. ایسے واقعات, کچھ ایسے واقعات بھی بتا دوں جن کو اس حال میں بھی توبہ کی توفیق نہیں ملتی. ایک اور واقعہ ہمارے دوست نے بتایا کہ ایک صاحب تھے, ساری زندگی دولت کمانے میں لگی نا ان کی, بنگلے بنا لیے, یہ کر لیا, وہ کر لیا. اب ان کے جو دوست تھے انہوں نے بھی بہت کچھ کما لیا. اب ان کے مرنے کا ٹائم آ گیا, ڈاکٹر نے کہا بھائی آپ چند دن کے کیا ہیں مہمان. تو اب ان کی سوچ دیکھو, اب جب آخری وقت تھا نا جس دن ان کو پتا تھا انا للہ میرا ہونے والا ہے, انہوں نے وصیت کیا لکھوائی. وصیت میں کسی لوگوں کا خیال ہوگا اب لکھوا رہے ہیں دیکھو میرے ذمہ حج رہ گیا تھا, حج بدل کرا دینا, ٹھیک ہے نا, میری جو ہے وہ اماں کے لیے کنواں وہاں پہ کھدوا دینا, میں نے اپنے ماں باپ کی کوئی خدمت نہیں کی ہے تو چلو کچھ غریبوں کو کھانا کھلا دینا میرے ماں باپ کے ثواب کی نیت سے, شاید اس بہانے کچھ ہو جائے. دیکھو میرے بچوں کو تھوڑا نماز روزے کی ترغیب دے دینا, یا میری وراثت کو شریعت کے مطابق تقسیم کر دینا. لوگوں کا یہ خیال. وصیت کیا کر رہے ہیں صاحب, کہہ رہے ہیں بھائی جان میرا جو پیسہ ہے نا فوری طور پر ڈیفنس میں ایک بہت بڑا بنگلہ خریدو اور جتنا جلدی ہو سکے نا اس بنگلے میں مجھے ٹرانسفر کرو. میں چاہتا ہوں میرا جب جنازہ اٹھے تو بہت بڑے بنگلے سے اٹھے. آگے الفاظ سنیے, کہہ رہے ہیں یہ ٹکے ٹکے کے تاجر جو میرے ساتھ کے تھے, ٹھیک ہے نا, یہ ٹکے ٹکے کے تاجر جو میرے دوست تھے ٹکے ٹکے کے, ان کے ہزار گز کے بنگلوں کے مالک ہیں, تو میں ان کو ان کی اوقات یاد دلانا چاہتا ہوں. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. یہ ٹکے کا لفظ بڑا پرانا اور بڑا مشہور لفظ. کہہ رہے میں چاہ رہا ہوں میرا جنازہ جب یہاں سے اٹھے گا نا, ایک نارمل گھر ہے, تو وہ جو ٹکے ٹکے کے میرے ساتھ بنٹے کھیلنے والے, لٹو کھیلنے والے, میں جانتا ہوں ان کو, 2 ٹکے کے تھے نہیں آج کروڑوں کے مالک ہیں, کروڑوں کے مالک ہیں. تو میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم بھی کم, ہاں, تاکہ وہ ٹکے ٹکے کے لوگ ہیں نا ان کو ان کی اوقات سمجھ میں آئے. ابے تو اوقات یاد دلا کے کیا تیر مار دے گا یار, تو چھوڑ اس کو, ابھی تو جا رہا ہے قبر میں, آخری منزل کی طرف جا رہا ہے. وہ ٹکے ٹکے کے لوگ پھر بھی تجھ پہ نہیں خوش, وہ کہیں گے تو کھرب پتی تھا یا تو کھرب پتی سے بھی زیادہ بڑا مالدار تھا. جب جنازے کے پھٹے پہ لیٹ گیا نا تو ہم تو اس سے پھر بھی کیا ہیں, کیا خیال ہے. جو سیٹ جنازے کے پھٹے پہ لیٹا ہوا ہوتا ہے, کوئی رکشا والا اس پہ رش کرتا ہے, یار عظیم انسان, عظیم انسان ہے یار, کوئی بات نہیں, پھٹے پہ لیٹا ہوا ہے تو عظیم انسان نا, ٹماٹر والا تو نہیں ہے نا. اگر وہ رش کر رہا ہو نا تو وہ پھٹے سے اٹھ کے بولے گا تو لیٹ جا, مجھے ٹماٹر کی ریڑھی دے دے. یہی کہے گا نا کہ ٹھیک ہے پھر تو لیٹ جا, مجھے ٹماٹر کی ریڑھی دے دے. اگر وہ اٹھ کے کہے تو کہے گا نہیں تو وہیں لیٹا رہے, میں ٹماٹر پہ کیا ہوں, خوش ہوں. تو اس لیے میرے بھائی دنیا 2, یہ لفظ یاد رکھ لو, یہ کیا ہے, 2 ٹکے کی ہے. تو اللہ نے سورہ واقعہ میں یہی منظر کھینچا ہے, بھائی تھوڑے دنوں میں پھٹے پہ لیٹنے والے ہو تو اتنے فنٹر بننے کی کوشش نہ کیا کرو. جس نے پیدا کیا ہے طاقتور وہی ہے, تو اپنے آپ کو ابھی سے اس کے
حوالے کر دو. آگے ہم چلتے ہیں جلدی جلدی, بس اس کو میرا آج آگے بھی کہیں بیان ہے, ڈیفنس میں جانا ہے فوری طور پہ. ڈیفنس والوں کو انسان کا بچہ بنانا بہت زیادہ ضروری ہے, کیونکہ ان کے پاس پیسہ زیادہ ہے, ان کے بگڑنے کے چانسز زیادہ ہے. جب پیٹ بھرا ہوا ہو اور پیسہ بھی ہو اور گٹر کے ڈھکن بھی لگے ہوئے ہوں تو پھر شراب کباب کی طرف انسان جاتا ہے, پھر لڑکیوں سے دوستیاں, اور پھر بڑے مسائل ہوتے ہیں مالدار. میں نہیں کہہ رہا وہ ایسے ہیں, وہ پھر ویسا نہ وہ ناراض ہو جائیں, لیکن مالدار علاقوں کے مسائل غریبوں سے بہت زیادہ ہیں. غریب کے پتہ ہی گھریلو مسئلے کیا ہوتے ہیں, ہم تو ہر طرح کے لوگوں سے نمٹتے ہیں نا. غریب کے مسئلے کیا ہوں گے؟ مفتی صاحب میری وائف میری والدہ کی خدمت نہیں کرتی, اس دن میری امی نے بولا تھا چائے بناؤ وہ سوتی رہ گئی. یہ غریبوں کے مسئلے ہیں, اس پہ بڑی ٹینشن لے رہا ہوتا ہے. امیروں کے یہ نہیں ہے کہ میری اماں نے چائے کا بولا اس نے بنائی نہیں. اماں بولتی نہیں ہے چائے کا, وہ بٹن دباتی ہے, نوکر چائے لے کے آ جاتا ہے. وہاں یہ مسئلے نہیں ہیں, ساس کی خدمت اور سسر کی خدمت. وہ کہتے ہیں کیا اچھے چورے مسئلے ہیں یار, نیچ. وہاں بہت خطرناک مسئلے. سب کی بات نہیں کر رہا بھائی, کہیں ایسا نہ ہو کہ بولے کہ یار میں ڈیفنس میں آیا ہوں. اور تو وہاں مسئلے پتہ ہے جو میرے پاس آتے ہیں, مالداروں کے, ڈیفنس کی بات نہیں کر رہا, مالداروں کی بات. مفتی صاحب میری وائف جو ہے میں بہت ٹینشن میں ہوں. میں نے کہا کیوں ٹینشن میں ہے بھائی؟ ایکچولی وہ جو پرانا والا تھا نا, آج کل اس میں انوالومنٹ ان کی تھوڑی سی زیادہ ہو گئی. یعنی انوالومنٹ تو پہلے سے چل رہی تھی, آج کل تھوڑی کیا ہو گئی ہے, زیادہ ہو گئی ہے. زیادہ ہونے پہ ٹینشن لے رہا ہے. خواتین کے بھی یہی مسئلے ہیں. غریب عورت کے کیا مسئلے ہوں گے؟ میرا شوہر جو ہے وہ آمدن کم ہے اس کی, 4 انڈے منگواؤ 2 لے کر آتا ہے خالی. تو میں صبر کی تلقین دوں گا نا. صبر آسان ہے اس میں کہ یار کوئی بات نہیں محترمہ, آدھے انڈے پہ گزارا کر لو, آدھا بچے کو کھلا دو, آسان ہے. مالداروں میں یہ نہیں ہوتا. آپ اس کو 4 انڈے کا بولے, وہ انڈے کا کریٹ لا کے رکھ دے گا. وہ کہے گا انڈا بنانے کی کیا ضرورت ہے, بنا بنایا لے لو. وہاں مسئلے کیا ہیں؟ خاتون کو ہوتی ہے کہ میرا میاں انٹیوں میں انوالو ہے. ہاں ایک دن آیا تھا پی کے آیا تھا. جب پی کے بندہ آتا ہے کیا حال ہوتا ہے یار, وہ چاقو مار دے, طلاق دے دے, گرل دبا دے, کچھ بھی کر سکتا ہے وہ. تو آیا تھا تو میں بیٹھی ہوئی تھی, تو میں نے کہا آج پھر پی کے آیا ہے. لیپ ٹاپ لے کے بیٹھا ہوا تھا نا آفس کا کام کرنے. تو اس نے کہا نہیں بیگم, کہتی پھر یہ بریف کیس کھول کے کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ یہ غریبوں کے مسائل بولو نہیں ہے, تو مالداروں کے مسائل بہت زیادہ ڈینجرس. اور مالداروں کی بیماریاں بھی چھوٹی موٹی نہیں ہوتی, غریبوں کی یہی ہوتی ہے, پھوڑا نکل آیا نا, ایک پھنسی نکل آئی, ٹھیک نہیں ہو رہی, صحیح ہے نا. بس مالداروں کے پتہ ایڈ سے شروع ہوتا ہے, شوگر, بلڈ پریشر, یہ ان کے ہاں نارمل ہے. جو دوا نہیں کھاتا اس کو گھٹیا نیچ سمجھتے ہیں کہ میڈیسن ہی نہیں لے رہا, اس کا مطلب بالکل ٹھیک ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ غریب آدمی یار. غریب لوگ کا امیون سسٹم اتنا ہوتا ہے نا, وہ بیمار نہیں ہوتے نا جلدی, اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے ان کا. تو ایڈز, کینسر, شوگر, کڈنی غائب, اس طرح کی اللہ معاف کرے. تو اس لیے مالداروں میں ان کو گناہ چھڑوانا تھوڑا سا مشکل کام ہوتا ہے کہ وہ عیاشی میں ہوتے ہیں. غریب تو گناہ کے پیسے ہی نہیں ہوتے. میں نے بتایا نا ہمارے ایک کلاس فیلو تھا مدرسے میں, چھپ چھپ کے سگریٹ, پان, نسوار, گٹکا کا اس وقت مجھے نہیں پتا, تینوں چیزیں تو تھیں, سگریٹ, پان, نسوار. چھوڑ دی کچھ دنوں میں, صرف نسوار پہ آ گیا. میں نے کہا کیا آپ کو کسی نے تبلیغ کی ہے؟ کہتے پیسے ہی نہیں ہوتے یار, کیا کریں, مہنگا پڑ رہا تھا, جتنی جیب خرچی ملتی ہے اس میں یا تو سگریٹ پی لو یا گٹکا کھا لو. کہتے ہیں افورڈ نہیں کر پا رہا میں. تو جلدی سے مکمل کر لوں میرے بھائی. اللہ تعالیٰ سورہ حدید ہے, اس کے بعد سورہ حدید میں اللہ کیا فرماتے ہیں کہ لا یستوی